یہ حارث تھا۔ بازار میں اس کی دکان تھی مگر اخلاق نہ تھے۔ گاہک سے بدتمیزی، ملازم پر چیخنا، فقیر کو دھتکار دینا، جو بھی نظر آتا بس اس کا مذاق اڑاتا، تو ہر وقت جو ہے تکبر میں رہتا۔ لوگ کہتے نماز تو پڑھتا ہے مگر انسان اچھا نہیں۔ حارث کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بھئی نماز روزہ ہی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اخلاق کے اچھا ہونا بھی ضروری ہے، زبان کا نرم ہونا بھی ضروری ہے، نرم لہجے سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک دن اس کی دکان کے سامنے ایک نیا شخص آیا، نام تھا یوسف۔ یوسف جو تھا بڑے نرم لہجے میں بات کرتا، مسکرا کر سلام کرتا، نقصان بھی ہو تو شکر ادا کرتا۔ حارث کو یہ سب باتیں ڈرامہ لگتی، وہ یہ سمجھتا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ایک دن حارث کی غلطی سے یوسف کا قیمتی سامان خراب ہو گیا۔ اب حارث نے سوچا کہ یوسف کا سامان جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، اب وہ شور مچے گا، لڑے گا، جھگڑے گا اور ایک تماشا بنے گا۔ مگر یوسف نے بس اتنا کہا، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر دے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اس نے صبر کر لیا۔ یہ سن کر حارث چونک گیا۔ رات بھر وہ سوچتا رہا، نقصان پر بھی کوئی مسکرا سکتا ہے؟ اس بات نے اس کو سونے نہ دیا اور اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا دل پہلی بار بے چین ہوا۔ چند دن بعد حارث کا کاروبار شدید نقصان میں چلا گیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، دوست ساتھ چھوڑ گئے۔ حارث سر جھکائے بیٹھا تھا کہ یوسف آیا۔ یوسف نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ تو حارث نے یوسف کو بڑی حیرانگی سے دیکھا۔ تو یوسف نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حارث حیران ہوا، کیوں؟ میں نے تو کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ لوگ میرے اس اخلاق کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ مجھ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ میری اس ناکامی پر آپ خوش ہو رہے ہیں، تو تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یوسف مسکرایا، میں یہ آپ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جملہ حارث کے دل پر لگا۔ وہ بولا، تو تم کس دین سے ہو؟ یوسف نے کہا، اسلام سے، جس نے ہمیں سکھایا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ یوسف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز گالی دیتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز گھر سے جب تیار ہو کر نکلتے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اف تک نہ کہا، اس کو جواب تک نہ دیا، بلکہ اس کو پوچھنے تک نہ گئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ صبر کرتے، خاموشی اختیار کرتے اور دوبارہ سے اپنا راستہ بدل دیتے۔ تو 2-3 دن گزر گئے، اس نے اپنے معمول کے خلاف کچرا نہ پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس نے پھینکا، کسی مصیبت میں نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو، کہیں بیمار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر جا کر اس کی خبر گیری کی تو پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کے لیے اس کی ضرورت کا سامان مہیا کیا، اور جو ہے وہ جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنی شرمندہ ہوئی کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہی ہوا کہ حارث نے جب یہ واقعات سنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حارث نے کہا، میں نماز پڑھتا ہوں مگر میرا دل خالی ہے۔ یوسف نے جواب دیا، نماز جسم کی، اخلاق روح کی عبادت ہے۔ تو حارث نے دکان کھولی تو پہلا کام یہ کیا، اگلی صبح کہ مسکرا کر سلام کیا، نرم لہجہ اختیار کیا، صبر کیا۔ لوگ حیران تھے کہ حارث میں اچانک اتنی تبدیلی۔
اب اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی دکان کھولتا تو وہ مسکرا کر سب سے پہلے سب کو سلام کرتا، جو بھی راستے سے ملتا اس کو سلام کرتا، نرم لہجہ اختیار کرتا، صبر سے بات کرتا، کوئی پریشانی آتی تو اس میں صبر کرتا، چیخنے چلانے نہیں شروع ہو جاتا۔ تو کافی مہینوں بعد کاروبار بھی سنبھل گیا اور دل بھی سنبھل گیا۔ حارث نے کہا، میں نے سمجھا اسلام صرف عبادت کا نام ہے، مگر اسلام تو انسان بننے کا نام ہے۔ بس آخری پیغام کہ لوگ اسلام کو کتاب سے نہیں مسلمان کے اخلاق سے پہچانتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کتنی ہی نان مسلم خواتین جو کافرہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کتنے ہی لوگ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر ہی اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے آج کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، عبادات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، لیکن اپنے ساتھ والے کسی کا مسلمان کا اپنے ساتھ والوں کا جب اخلاق دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے اچھے اخلاق، تو وہ پھر کیا ہوتے ہیں، اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث شریف بھی تو وہ ہے نا کہ بہادر وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو ہرا دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کیا رکھے، قابو رکھے۔ تو اس حدیث کے ساتھ ہم اپنے کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔